السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان میں ذات برادری کیسے شروع ہوئی؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ذات برادری اور قبیلے کنبے کے اعتبار سے فخر کرنا یہ بہت پرانا دستور تھا۔ عربوں میں بھی یہ دستور تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ذات پات نسل قبیلہ اس کی وجہ سے جو لوگ فخر کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، لوگوں کو تہذیب دی، لوگوں کو سکھایا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور شعبوں میں اس لیے بانٹا تھا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ لیکن جو حضور کا زمانہ گزرتا گیا اور یہ زمانہ شروع ہوتا گیا تو پھر وہی نسلی چیزیں جن سے حضور نے منع کیا تھا وہ پھر دھیرے دھیرے رائج ہو گئی، یعنی گورے اپنا الگ، کالے اپنا الگ، گورے کالے سے محبت نہیں کرتے، کالے گورے سے محبت نہیں کرتے، پٹھان فقیر سے محبت نہیں کرے گا، فقیر پٹھان سے نہیں کرے گا، ہے نا، شیخ صاحب ان کا اپنا الگ دستور، صدیقی صاحب کا اپنا الگ مزاج۔ تو یہ سب دھیرے دھیرے حضور کا زمانہ گزرنے کے بعد اس طرح کی چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے میں رائج ہوئی۔ دراصل یہ ہمارا طریقہ ہرگز نہیں تھا، یہ پہلے بھی اسلام سے پہلے جو لوگ کرتے تھے وہ مسلمان نہیں تھے۔ حضور نے ان چیزوں کو ختم کیا ہے، ہر مسلمان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ قرآن میں کہا گیا، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لیکن ہندوستان میں ہوا یہ ہے کہ جب ہندوستان میں چونکہ ہم مسلمان نہیں تھے، جب دھیرے دھیرے یہاں اسلام پہنچا تو سب سے پہلے اسلام کو ان لوگوں نے قبول کیا جو چھوٹی برادری والے تھے، جن پر یہاں کے راجاؤں، مہاراجاؤں، ٹھاکروں، بابھن، برہمنوں نے ظلم کیا تھا اور ان کو دبا کچلا کر رکھا تھا۔ جب انہوں نے اسلام کے اس پیغام کو دیکھا کہ یہاں پر تو کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، یہاں تو ہر ایک کو ایک سمان دیکھا جاتا ہے، اگر روم سے آتے ہیں تو ان کو بھی وہی مقام، بلال حبشہ سے آتے ہیں تو ان کو بھی وہی مقام، سلمان فارس سے آتے ہیں ان کو بھی وہی مقام۔ ان چیزوں کو، ان اصول کو جب یہاں کے غریبوں نے، دلتوں نے دیکھا تو وہ اسلام سے بہت متاثر ہوئے کہ جو چیزیں ہمیں آج تک نہیں ملی ہے اسلام وہ ہمیں دے رہا ہے۔ اسلام سے متاثر ہوئے اور پھر دھیرے دھیرے وہ مسلمان ہونے لگے، ان کو سمان ملنے لگا، ان کو عزت ملنے لگے۔ اول اسلام ہندوستان میں ان غریبوں نے قبول کیا، پھر دھیرے دھیرے اسلام کی جب تبلیغ ہوئی تو بہت سارے ٹھاکر، بابھن، برہمن، یہ سب لوگ بھی دھیرے دھیرے جب اسلام میں آئے تو ان کی تو وہی پرانی سوچ تھی کہ ہم اونچی برادری والے ہیں، دلت اچھوت ہیں، تو وہی سوچ کے ساتھ اسلام میں بھی آئے اور تھوڑا تھوڑا اسی طرح کا وہ برتاؤ کرنے لگے، اور پھر اسی طرح کا جب وہ برتاؤ کرنے لگے تو پھر وہ دھیرے دھیرے ہوا کیا کہ وہ تھوڑا برتاؤ ہمارے یہاں ذات برادری میں ایک دم بالکل ٹھن گیا اور وہ پھیلتا ہوا چلا گیا۔ اب خان صاحب کا اپنا الگ مزاج، چودھری صاحب کا اپنا الگ دستور، شاہ صاحب کا الگ دستور، سید صاحب کا الگ دستور، شیخ صاحب کا الگ دستور، ان صاحب کا الگ دستور، وہ اونچی نسب والے، یہ نیچی نسب والے، وہ جولہا، یہ دنیا، وہ پتہ نہیں کیا، یہ سب خرافاتیں غیر مسلموں کی تھی۔ اور جب یہ لوگ اسلام میں آئے تو اسی ذہنیت کو لے کر آئے اور وہی ذہنیت ہلکی جو باقی تھی پھر اسے دھیرے دھیرے طول پکڑا دیا، اسے لمبا کر دیا اور برادریوں میں لوگ بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ آج اونچ نیچ اسلام میں اس طرح سے داخل ہو گیا، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ ہمارے یہاں ہر مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہمارے یہاں جب صف نماز کی قائم ہوتی ہے تو اسی لائن میں خان صاحب بھی ہوں گے، اسی لائن میں فقیر صاحب بھی ہوں گے، اسی لائن میں شیخ صاحب بھی ہوں گے، اسی لائن میں سید صاحب بھی ہوں گے، اسی لائن میں چودھری صاحب بھی ہوں گے، اسی لائن میں پٹھان صاحب ہوں گے۔ ہمت ہو اگر کسی کی تو ہٹا دے اس لائن سے۔
کسی کی ہمت نہیں۔ یہ مزاج دیتا ہے اسلام کہ تمہاری یہ برادریوں کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح متحد رہو گے تو دنیا میں کامیاب رہو گے۔ لیکن ہم نے اپنوں کو بانٹا، اپنوں کو کاٹا، اپنوں کو چھانٹ دیا، اپنوں کو ہم نے الگ کر دیا، برادریوں میں ٹکڑیوں میں ہم بٹ گئے اور ہمارا وقار مجروح ہوتا چلا گیا۔ کیا مجال ہے اگر پٹھان صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو کوئی شیخ صاحب نہیں جائیں گے، ارے وہ پٹھانوں کا معاملہ ہے۔ فقیر صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، کوئی پٹھان صاحب نہیں آئیں گے، ارے وہ سب فقیروں کا کام ہے، وہ سب جلہاؤں کا کام ہے نا، جلہا بیچارے وہی ظلم سہ رہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ جبکہ اسلام اس نظریے کو ختم کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں شعوب اور قبائل میں اس لیے بانٹا تھا تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو، اور یاد رکھو تم میں سب سے بڑا متقی، پرہیزگار، عزت محبوب والا اللہ کی بارگاہ میں کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے بڑا پرہیزگار متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں سب سے عزت والا ہے۔ یہ مزاج ہمیں اسلام دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ذات برادری کے مزاج کو ختم کرے، مسلمان متحد ہو کر ایک اسلام کے جب ہم ماننے والے ہیں، ہمارا کلمہ ایک ہے، تو ہم برادریوں میں ٹکڑیوں میں کیوں بٹے؟ گزارش ہے میرے اس پیغام کو اپنے تمام دوستوں ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔